جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا بر صغیر میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، اکانومک ڈیپریویشن آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ۔ یہ ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں پڑھ لیا۔ آج کے لیکچر میں بیٹے اس چیپٹر کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم یہ چیپٹر اپنا مکمل کر لیں گے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، کون سا بیٹے؟ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ یہ کویسچن ہے تو لانگ کویسچن، مگر آپ کی بک میں نکو سا دیا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو بڑا لانگ کویسچن بنا کے 8 یا 10 نمبر کا یہ لانگ کویسچن، 10 نمبر کا اب تو آتا ہے آپ کو بورڈ میں نئے پیٹرن کے مطابق، تو 10 نمبر کا لانگ کویسچن ہم نے اس کو بنانا ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں لکھیں گے بیٹے؟ جب بھی آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور وہ کون سی ہے بیٹا؟ نظریہ پاکستان کی تعریف۔ نوٹ کر لو اپنی کتاب کے اوپر، اس میں اس لانگ کویسچن کے اندر کون کون سی اضافی ہیڈنگ ایڈ کر کے ہم اس کو ایک پراپر لانگ کویسچن بنائیں گے۔ یہ اپنے بک کی کسی لائن پر نہیں بلکہ اضافتاً اپنے پاس لکھ لیں گے، نظریہ پاکستان کی تعریف۔ اب آپ انگلش والے بچے لکھیں گے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اب ذہنوں میں ڈیفینیٹلی آپ کے سوال آئے گا کہ سر یہاں پر تو تعریف لکھی ہوئی نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے لیں؟ تو میرے پتروں، اگر آپ کو یاد ہو جب آپ 10th کلاس میں پڑھتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے، جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے، اور اب آپ کے منہ کالے اور بال سفید ہو گئے ہیں، اس زمانے کی بات ہے جب آپ روٹی کو ٹوچی، پانی کو مم کہتے تھے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو چوچ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر پاک سٹی شریف پڑھانے کے لیے آتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ اوہ بالکل بالکل بالکل، بہت اچھا نام بتایا، میں نے آج بھی ان کو شیشے میں دیکھا، بہت سمارٹ کیوٹ لگ رہے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پتروں، وہ جو اچھا جیلس ہو رہے ہیں نا آپ اب میری تعریف سن کے، کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھ لیں جب میں اپنی تعریف کروں تو یہ میں اپنی نہیں کر رہا ہوتا، یہ میں بیسیکلی آپ لوگوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں۔ کیسے کہ آپ کے سر پیارے ہیں، دیکھیں نا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ لو جی ردا کے نور الہدا کے ہیں، اور باقی کاکوں کے نور فاطمہ کے ہیں، اور اچھا وہ نور فاطمہ ہے، اور یہ وہ شینا کے کیا، نشا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو نشا کے جو ٹیچر ہیں، سر ہیں، وہ تو لو جی پیارے ہی نہیں ہیں، تو اب اس میں آپ کی انسلٹ نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ کی تعریف ہے، یہ میری تعریف نہیں ہے۔ اچھا تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، تب آپ لوگوں نے کسی ٹاپک میں نظریہ پاکستان کی تعریف پڑھی تھی، اور کتنی تعریفات میں نے کروائی تھی آپ کو؟ 2۔ تو میرا پتر، وہ جو آپ نے اسی چیپٹر میں پہلے نظریہ پاکستان کی 2 تعریفات پڑھی ہوئی ہیں، وہ آپ نے یہاں لکھنی ہیں، اور 2 نہیں لکھنی، دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیں۔ مثلا تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان، شاباش کا مجموعی تصور کیا کہلاتا ہے؟ نظریہ پاکستان۔ آپ یہ والی لکھ لیں، چھوٹی ڈیفینیشن۔ اگر آپ جو دوسری لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں۔ تو یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے نظریہ پاکستان کی، وہ آلریڈی آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ کون سا پیج ہے بیٹا؟ ذرا پیچھے مجھے بتائیں، کس پیج پر ہے؟ اردو کی بک میں پیج نمبر 2 پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو ڈیفینیشن نظریہ پاکستان کی 2 آپ کو کروائی تھی جب میں نے یہ ٹاپک پڑھایا تھا، تو آپ نے وہ دونوں لکھنا چاہیں دونوں لکھ دیں، ورنہ ایک لازمی لکھیں۔ تو یہ اس کا ٹیکسٹ آ گیا، تو پہلی ہیڈنگ یہ ہو گئی اس لانگ کویسچن کی۔ بیٹے کو پرابلم تو نہیں ہے؟ اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے بک پر، اور بک کی پہلی لائن پر آپ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن۔ بک کی پہلی لائن، اس ٹاپک کی جو پہلی لائن ہے وہ اس پر آ جائے گا انٹروڈکشن۔ اب بیٹے اس انٹروڈکشن میں بڑی سادہ سی بات ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے اس انٹروڈکشن میں یہ کہا ہے کہ شروع میں علامہ اقبال 2 قومی نظریے کو نہیں مانتے تھے۔ بولو کیا؟ کون؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان یہ دونوں 2 قومیں نہیں ہیں بلکہ ایک قوم ہے۔ لیکن جب تھوڑا وقت گزرا اور انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہندو بڑے کاڑے کلوٹے چوڑے مسلی کھوجے بنگی چرسی ملنگی اور ڈنگر ہیں، یعنی جب انہیں پتہ چلا کہ وہ بہت تیز ہیں اور وہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تو بعد میں وہ بھی یہ کہنے لگ گئے کہ نہیں، بر صغیر میں ایک قوم نہیں ہے بلکہ 2 قومیں ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر شاعری شروع کی، اور شاعری کے
ذریعے قوم کو اویئرنیس دی, قوم کو شعور دیا, اور بالآخر انہوں نے کیا بنانے کا خواب دیکھا؟ پاکستان. میرے پتروں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمیں تو نہیں نظر آ رہی یہ باتیں, تو ہمیں کتاب سے بھی ذرا دکھا دیں. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو بیٹا لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ان مسلم رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کیا. آگے بیٹا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے. ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں کا مطلب ہے کہ وہ دو قومی نظریے کو مانتے نہیں تھے. اتحاد کا مطلب ہوتا ہے یونٹی, وہ ایک ہی قوم مانتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو بڑے تنگ نظر ہیں تو قائد اعظم جلد ہی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں ایک الگ ملک بنانا چاہیے. اس لیے انہوں نے کس کا مطالبہ کر دیا؟ شاباش شاباش, الگ ملک بنانے کا مطالبہ کر دیا. دیکھو بک پر لکھا ہوا یہ پوائنٹ, یہی وہ بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. اب بیٹے یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے خطبہ الہ آباد, الہ آباد ایڈریس, الہ آباد ایڈریس. بیٹا یہ جو سینگ لکھی ہوئی ہیں نا انورٹڈ کاماز میں, آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی بڑی ساری ہیں انورٹڈ کاماز میں. ایک تو یہ شارٹ کویسچن ہے, وہ تو میں آخری لیکچر جب اس چیپٹر کا لوں گا تو اس وقت آپ کو میں ڈیٹیل میں پورا ایک لیکچر اس پر دوں گا کہ اس پورے چیپٹر میں شارٹ کویسچن کون کون سے ہیں. تو لیکن میں ذرا پہلے آپ کو, اچھا یہ جو سینگ ہے نا بیٹے, یہ سینگ اس کویسچن میں بھی اور اگلے کویسچن میں بھی وہ ہم نے ایز اٹ از یاد کرنی ہے, یعنی ہم اس میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں, یاد رکھ لیں. اگر آپ رٹا ماریں گے تو یہ سینگ آپ کو یاد نہیں ہوگی. جب میں سمجھاؤں گا تو سمجھا ہوا ذہن میں رکھیں گے تو پھر سینگ یاد ہو جائے گی. لیکن آؤ پہلے پڑھتے ہیں ہم, پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ہم پھر پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا. ذرا دیکھو پہلے میرے ساتھ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. مجھے ایسا, اچھا لیکن اس سے پہلے ذرا ایک MC کو انڈر لائن کرو کہ علامہ اقبال نے, یہ الہ آباد شہر کا نام ہے اور اس شہر میں علامہ اقبال نے قوم کو خراب کیا تھا, قوم کو خطاب کیا تھا, ایک خطبہ دیا تھا. ٹھیک ہے, کب دیا تھا وہ؟ 1930 میں. یہ بورڈ کا MCQs ہے, یہ انڈر لائن کریں. وہاں انہوں نے بیٹے اسپیچ کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ اسپیچ بیٹے ہم نے یاد کرنی ہے. اونچا بولیے ذرا, کیا کہا؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر. بیٹے ابھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو, اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بڑے دھیان سے میری بات کو سمجھنا ہے. بیٹے اس پوری سینگ میں علامہ اقبال نے 3 باتیں کی ہیں. اونچا بولو, کتنی باتیں کی ہیں؟ 3 باتیں کی ہیں. ادھر دیکھیے گا بیٹا, یہ دیکھیے, یہ ہے ایسٹ, یہ ہے ویسٹ, یہ ہے نارتھ اور یہ ہے ساؤتھ, یعنی مشرق, مغرب, شمال اور جنوب. اب یہ ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا نہیں بلکہ یہ ہے بر صغیر, سب کانٹیننٹ. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا سب کانٹیننٹ ہے. اچھا ہم یہ سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر میں ہندوستان میں ہیں. ابھی پاکستان بنا نہیں ہے. پاکستان بننے سے پہلے 1930 میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا پہلا جملہ دیکھیے گا, میں پڑھتا ہوں. کہتا ہے مجھے ایسا نظر آتا ہے, ایسا نظر آتا ہے کا مطلب ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان فیوچر, مجھے ایسا لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ نہیں تو شمال مغرب, یہ بیٹے شمال مغرب, یہ نارتھ ویسٹ. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کانٹیننٹ کا جو شمال مغربی علاقہ ہے نا, اس میں جو مسلمان رہتے ہیں نا, ان کو ایک الگ ملک بنانا پڑے گا. یہ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ برصغیر کا جو شمال مغربی علاقہ ہے اس میں جو مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کو الگ ملک بنانا پڑے گا. پہلے جملے میں وہ اپنا ایک خیال ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. بتاؤ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا دوسرے میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی کو وہ زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. بیٹا ادھر دیکھو, پہلے میں کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں, یعنی ہندوستان کا جو شمال مغربی علاقہ ہے اس میں جو مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کو ایک الگ ملک بنانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اس علاقے میں ایک
قوت کے طور پر، ایک پاور کے طور پر اسلام زندہ رہنا چاہتا ہے تو انہیں اس علاقے میں اپنی مرکزیت کا مطلب ہے انہیں اپنی الگ گورنمنٹ بنانی جو ہوگی۔ تیسرے میں کہتے ہیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہاں پر رہنے والے مسلمان ہر صورت یہ کام کریں۔ کون سا؟ الگ ملک بنانے کا کام کریں۔ شاباش، بتاؤ پہلا جملہ کیا کہا؟ وہ کیا کہتے ہیں اپنے لفظوں میں ابھی بتاؤ، ابھی بک کی طرف نہیں آنا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بر صغیر کے کس علاقے میں؟ شمال مغرب، بر صغیر کے شمال مغربی علاقے میں مسلمانوں کو الگ ملک بنانا چاہیے۔ دوسرے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں، کس علاقے میں؟ شمال مغربی علاقے میں اسلام قوت کے طور پر رہے تو مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تیسرے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر رہنے والے مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہر صورت وہ یہ کام کریں۔ پہلے میں کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا، دوسرے میں کہتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، تیسرے میں کہتے ہیں کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم یہ کام کرو۔ بات ایک ہی ہے لیکن اس میں انداز مختلف ہے۔ بیٹے سمجھ تو نہیں آئی بات؟ اب میری بات کو ذہن میں رکھ کے، لفظ ایک ہے شمال مغربی علاقہ، نارتھ ویسٹرن پارٹ آف سب کانٹیننٹ، بر صغیر کا شمال مغربی علاقہ، یہ لفظ یہ آپ کے ذہن میں رہے، آگے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب میرے ساتھ پڑھو تو یہ یاد ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ میرے ساتھ بولی گا اونچا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ کوئی پرابلم بیٹے؟ اب یہ تو بات ہو گئی بک کی۔ اب اس کے بعد بیٹے آپ نے اگلی ہیڈنگ اور اب اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے اس لانگ کویسچن میں، اور اگلی جو اضافی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے وہ لکھنا ہے مسلم ملت کی اساس، بیسز آف مسلم ملت۔ اچھا، یہ تو ہیڈنگ آپ نے اضافی لکھ لی، نوٹ کر لینا بک کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، ادھر ہی لکھ لیں۔ تو اسی لانگ کویسچن کے ارد گرد یہ کتاب کے اوپر لکھے تھا کہ آپ کو یاد رہے۔ یہ انڈر لائن جہاں لگی ہوئی ہے نیچے، وہاں اس کے نیچے لکھ لیں ہیڈنگ، ٹھیک ہے، یہاں لکھ لیں شاباش، مسلم ملت کی اساس، بیسز آف مسلم ملت۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ اس میں ہم ٹیکسٹ کیا لکھیں گے؟ تو ٹیکسٹ بیٹے وہ ہے جو آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ کون سا؟ ایک شعر آپ نے علامہ اقبال کا یاد کیا ہوا ہے جو آپ نے پچھلے لانگ کویسچن، 2 قومی نظریہ والے لانگ کویسچن میں بھی لکھا، سنا دو مجھے، اب تو آپ کو آنا چاہیے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ بیٹا شعر اس کے اندر آ جائے گا، لکھ لیں گے نا، یاد رہے گا نا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا بیٹے، اگلی ہیڈنگ اتحاد کا درس، ٹیچنگ آف یونٹی، ٹیچنگ آف یونٹی۔ اس میں بھی آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر لکھنا ہے، لیکن وہ شعر آپ نے پہلے پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے، اور وہ شعر کون سا ہے میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں میرا پتر۔ اس میں آپ شعر لکھیں گے، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ شعر بیٹے آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے، اس کو دیکھ لو کہ کتاب کے اوپر ہی کہیں لکھا جا سکے، تو کوشش کتاب کے اوپر ہی لکھنے کی کریں تاکہ یہ یاد رہے، اور ادھر ادھر لکھیں گے تو وہ بھول جائے گا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ شاباش شاباش، جلدی سے بیٹا جلدی سے، شاباش شاباش، نوٹ کر لیں۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا،
نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، اور نہ دادی اور نہ نانی. نہیں اس میں نہیں لکھنا، ہاں یہ تو اضافی میں نے بول دیا. یہ ہے بتانے رنگ و بو کو. اب میرے ساتھ پڑھ لیں. کیا شعر ہے بیٹا؟ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان، اور نہ دادی اور نہ نانی. ٹھیک ہے، یہ میرا پتر ایک شعر ہو گیا. اس کے بعد اگلا بیٹے ہے مساوات کا درس، ٹیچنگ آف ایکویلٹی. اس کا شعر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اسی بک میں، اسی چیپٹر میں. پیچھے ذرا دیکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ شعر بیٹا اس میں آ جائے گا. پھر اگلا ایک شعر ہے اصل وطن، ریئل کنٹری. اس کا شعر آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں میرا پتر. وہ شعر ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اگلے پیج پر ہی لکھو نا بیٹے، یہاں تو نہیں پورا آئے گا، یہاں لکھو یا ادھر لکھ لو، اس میں لکھو. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. شاباش شاباش، اس کو نوٹ کر لیں. کیا بیٹے؟ ہاں لاسٹ والے کا، اصل وطن. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. یہ بیٹا اقبال کے شعر یاد کر لیں، زندگی بھر کام آئیں گے. اقبال کے شعر ثواب سمجھ کے یاد کیا کریں. اقبال بہت اچھا بچہ تھا، ہم اکٹھے کھیلتے رہیں. اچھا تو یہ بیٹا ہاں آپ ہنس رہے واقعہ تھا نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اوکے، اب بیٹے دوبارہ بک پر آ جائیں تو آپ کو یہ بالکل لاسٹ لائن ایک لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اسی ٹاپک میں. تو وہاں پر بیٹے آپ نے ہیڈنگ لکھ لینی ہے خلاصہ کلام، کنکلوژن، سمری. اور اس میں صرف یہ بات ہی لکھی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال نے ہی دو قومی نظریے کا تصور دیا، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے جس میں مسلمان سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پر آزادی کے ساتھ اپنی دادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. مصطفی ٹھیک لکھو، تم نے ٹھیک نہیں لکھا بیٹا. ادھر دیکھو میں نے کیسے لکھا ہے، یہ کامن غلطی کرتے ہیں بچے. اچھا یہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ کویشچن سمجھ تو نہیں آیا ہیں؟ ہاں اور گیا. ٹھیک ہے، تو میرا پتر اس کو آپ نے اچھے کاکوں کی طرح کل یاد کر کے آنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. رستے میں جاتے ہوئے کسی چیز لے کے نہیں کھانی، فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں، اور کل تک آپ نے میری یاد میں رونا ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.